اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے. اب ہم جب دیکھیں گے کہ میرے پڑوس میں آدمی بھوکا ہے, وہ سویا نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے, تو اب آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے, کیونکہ امام کائنات نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اب پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, اس کی فکر آپ کے اوپر, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ تہجد میں پڑے رہے, سجدوں پہ سجدے ٹھوکتے رہے, تو آپ کی عبادت بیکار ہے, کیونکہ اب عبادت اس کی ضرورت نہیں تھی, اس بھوکے پڑوسی کا پیٹ بھرنے کی ضرورت عبادت تھی. آپ نے اس عبادت سے منہ موڑا, یہ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت. اس وقت آپ کو عبادت یہ کرنی تھی کہ اس پڑوسی کا پیٹ پالنا تھا, اپنے گھر میں کھانے میں شوربہ بڑھا کر اس کو پہنچانا تھا, اس کے بچوں کو کھلانا اور پلانا تھا. ہم اس عبادت سے نہیں جڑے ہیں میرے بھائیوں. جب ہم اس عبادت سے نہیں جڑیں گے تو دنیا میں بدامنی ہوگی. آج وہ بھوکا سو گیا, کل آپ کے اوپر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں, کل آپ کے بیوی بچے بھی بھوکے سو سکتے ہیں. اب اسلام کہتا ہے کہ عبادت یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. عبادت یہی نہیں ہے. یہاں تو صورتحال ہی دوسری ہے. یہ آدمی اتنا زیادہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے پیسے میں, دولت میں. ہمیں اپنی پریشانی سے, تکلیف سے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا آپ کے آرام سے ہمیں تکلیف ہے. ہماری عادت بڑی عجیب ہے, جو کچھ ملا ہم اس کو اکیلے, ہم کسی کو نہیں دیں گے. ایک گاؤں میں ایک بیل مر گیا اور ایک کتا اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. گاؤں کے دوسرے کتے کو بدبو لگی, وہ بھی آیا, اور گاؤں کے دوسرے کتے اس بیل کو کھانے کے لیے آگے بڑھے تو اس کتے نے بھونک بھونک کر ان کو بھگا دیا. کتنا کھا لے گا یہ کتا؟ 2 کلو, 3 کلو, 4 کلو, 5 کلو. ارے یہاں تو 3 کنٹل پڑا ہوا ہے. لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, مٹتا ہے تو مٹ جائے, لیکن دوسرے کتے کو ہم کھانے نہیں دیں گے. مثال بہت کڑوی ہے لیکن سننا پڑے گی, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی, کیونکہ اتھارٹی, یہ پاور مجھے آپ نے نہیں دیا بولنے کا. یہی صفت آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہے. جتنا آ رہا آنے دو, کسی کو ہم دیں گے نہیں, چاہے برباد ہو جائے ہمارے ہاں, لیکن ہم آپ کو نہیں دیں گے. یہ صفت آج ہمارے اندر آ چکی. ہم اپنی تکلیف سے پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے ہم پریشان ہیں. سڑک پر ایک چھری پڑی ہوئی تھی, کسی قصاب نے بکری کاٹی تھی, ذبح کی تھی, اور بکری کاٹنے کے بعد وہ چھری اسی جگہ بھول گیا. اس چھری کے اوپر بکری کا خون لگا ہوا تھا. ایک کتے کی نظر اس چھری پر پڑی, اس نے چھری کے اوپر خون لگا ہوا دیکھا, وہ آیا اور اس نے اپنی زبان سے اس چھری کو چاٹا, ایسے کر کے جو چاٹا تو بکری کا لگا ہوا خون تو وہ کتا چاٹ گیا, لیکن چاٹتے وقت اس کتے کی زبان کٹ گئی, اور اس کتے کی زبان جو کٹی تو اس کا خون اس چھری پر لگ گیا. کتا سمجھا کہ ابھی بکری کا خون اور باقی ہے. اس نے پھر دوسری زبان پھر دوبارہ چلائی, وہ دوسری جگہ سے کٹ گئی. کتا سمجھا بھی بکری کا خون اور زیادہ موجود ہے, وہ بار بار خون کو چاٹتا جا رہا ہے اور اس کی زبان اپنی جگہ سے کٹتی جا رہی ہے, لیکن وہ بکری کا خون سمجھ کے اس وقت تک چاٹتا رہا جب تک کہ اس کی زبان کٹ کر زمین کے اوپر نہیں گر گئی. بالآخر زبان کے کٹ جانے سے جب کچھ کھا پی نہیں سکا تو ایک دن وہ کتا مر گیا, یعنی اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. آج یہی چیز
ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں ہم انسانوں کے درمیان بھی آ چکی ہے میرے بھائیوں. یہی چیز ہے کہ ہم دوسرے کی بھلائی دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں دوسرے کو مٹانے کے چکر میں, اور اتنا برباد کر رہے ہیں, کورٹ سے لے کر کچہری سے لے کر اتنا برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے اٹاوا کے جس نام نہاد مولوی نے ہمیں جھوٹے الزام میں پھنسایا, اس نے مجھے سزا تک دلوائی, وہاں تک پہنچا, لیکن اس نے ہمیں برباد کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا مٹایا کہ اس کی اپنی زمین بھی بک گئی, اپنی جائیداد بھی بک گئی, اپنا سب کچھ بیچ چکا ہے. آج وہ قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے کی نوبت اس کی آ گئی, اس کا کاروبار بند ہو گیا. میرے بھائیوں, یہ کہتے ہیں کہ اور جس کو مٹانا چاہ رہا تھا اس کو دیکھو, وہ جیل کے باہر جب آتا ہے تو 2-2,5-3 ہزار آدمی اس کا سواگت کر رہے ہیں جیل کے دروازے پر, اور دوسرے ہی دن سے اس کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, عزت و ذلت کا مالک دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے, عزت و ذلت کا مالک اوپر والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تم جس کو چاہو عزت دو, یہ نہیں, اللہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, ہم اور آپ نہیں ہیں. اس لیے یہ تصور اپنے دماغ سے نکالیے. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, ہم لوگوں کو ان کے اصلی مقصد سے جوڑ دیں, یہی عبادت. بیوی ناراض ہے, اب آپ جا رہے ہیں نفلی نماز پڑھنے, نہیں, اب پہلے بیوی کو مناؤ, یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ اٹھایا اور پیار سے وہ لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیا, پیار سے وہ لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلایا, تو اس پر بھی ثواب ہے, ثواب عبادت پر ملتا ہے. اب آپ نفلی نماز پڑھیں گے, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اب آپ کی بیوی ناراض ہے تو آپ اپنی بیوی کو منائیے, اس کو کھلائیے, اس کو کھلانا عبادت ہے, اس کو منائیے, اس کو منانا عبادت ہے. زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہ رہیے, نہ اس کو رہنے دیجیے, عبادت ہے. میرے بھائیوں, نماز ہو چکی, اب نکلو, اب مسجد میں مت بیٹھو. یہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی, اب آپ مسجد میں مت بیٹھو. اب کیا ضرورت ہے تسبیح گھمانے کی, اب کیا ضرورت ہے عصر تک اس مسجد میں بیٹھنے کی, اب کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی. تم نے نماز پڑھ لی, اب نکلو. غریب انسان ہو, اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرو, ان کے لیے کماؤ, یہ عبادت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعے کی نماز مکمل کر لو, پوری کر لو, تو مسجد میں مت بیٹھے رہو, مسجد سے باہر نکلو. فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ نے جو رزق اتارا ہے, اللہ نے جو روزی اتاری ہے, اس کو تلاش کرو. اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو, ان کو کھلاؤ پلاؤ, پالو پوسو, اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو. یہی تو عبادت ہے. ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھ لیا, صبح اٹھو اور شام تک اللہ کرتے رہو, اور شام کو جب کوئی پوچھے کھانا کہاں سے آئے گا تو محلے والوں کے اوپر بوجھ بن جاؤ کہ وہ لوگ کھلائیں گے اور پلائیں گے. ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھ رکھا ہے, یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو اصلی مقصد سے دور کر دیا ہے. ہم اللہ کی عبادت سے لوگوں کو جوڑ دیں, امن و امان پیدا ہو جائے گا, امن و امان پیدا ہو جائے گا, سکون ہی سکون پیدا ہو جائے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں.